اگر سوچ آزاد نہ ہو تو آپ کے پاس کتنی دولت ہو، کتنے ہی ریسورسز ہوں، لیکن انسان پھر بھی اپنی حالت نہیں بدل سکتا۔ نکال باہر کریں پرانے خیالات کو کہ جتنی چادر ہو اتنے پیڑ پھیلانے چاہیے۔ جب تک آپ پیڑ نہیں پھیلائیں گے اندازہ نہیں ہوگا کہ کتنی چادر کی مزید ضرورت ہے۔ جبکہ اگر ہم خود پر، اپنی سوسائٹی پر نظر ڈالیں تو ہم ناکام ہو جانے پر، فیل ہو جانے پر، جاب نہ ملنے پر باباؤں کی طرف دوڑتے ہیں، تعویذ پہنتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں کہ فلاں شخص کی وجہ سے میں ناکام ہوا۔ یعنی جب آپ ایک ہی ماحول میں، ایک ہی جگہ پر، ایک ہی جیسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کی سوچ بھی وہیں تک محدود ہو جاتی ہے۔ دنیا میں انسان نے جتنی بھی ترقی کی ہے وہ ایک اصول کے تحت ممکن تھی، اور وہ تھا خود کو قید سے نکالنا۔ قید وہ نہیں کہ جس میں آپ ایک کمرے میں بند ہوتے ہو، اس سے نکلنا تو شاید آسان ہو، لیکن سب سے بڑی قید جو ہے وہ ہے ایک سوچ کی قید، جس میں انسان آزاد تو ہوتا ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے، وقت بھی ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی قید ہوتا ہے۔ اس کی سوچ اسے اجازت نہیں دیتی کہ وہ کچھ نیا کرے، وہ رکا رہتا ہے، پرانی رسموں میں پھنسا رہتا ہے، اس کے ذہن میں سوالات نہیں اٹھتے، وہ رسک نہیں لیتا، انوویشن نہیں لاتا۔ اسے ڈر ہوتا ہے کہ اگر کچھ دنیا سے ہٹ کر کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ اگر شادی میں لاکھوں روپے خرچ نہیں کیے تو لوگ سمجھیں گے کہ میرے پاس پیسے نہیں۔ اگر اس نے بڑی گاڑی لی ہے تو میں بھی وہی لوں گا۔ اگر اس نے میری مدد نہیں کی تو میں بھی اس کی مدد نہیں کروں گا۔ اگر میرے دوست نے کسی پارٹی کو ووٹ دیا ہے تو میں بھی اسے ہی ووٹ دوں گا۔ سوچ کی قید کی سب سے بڑی وجہ علم و شعور کا نہ ہونا ہے۔ جس بارے میں آپ کو علم نہیں ہوتا، اس حوالے سے آپ کو کچھ بھی کہہ دیا جائے، کچھ بھی انفارمیشن دے دی جائے، آپ مان لیتے ہیں، صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر پاتے۔ انگریزوں کی ترقی کا سب سے بڑا راز یہ تھا کہ وہ کسی بھی کام میں، کسی بھی مقصد میں ناکام ہوتے تو وہ اپنی خامیاں تلاش کرتے تھے کہ ایسی کہاں غلطی ہو رہی ہے جو مسلسل ناکامی کا سبب بن رہی ہے، اور اسی چیز سے انہیں اپنی غلطیوں کو سدھارنے میں مدد ملتی اور الٹیمیٹلی وہ اپنے گول کو اچیو کر لیتے۔ جبکہ اگر ہم خود پر، اپنی سوسائٹی پر نظر ڈالیں تو ہم ناکام ہو جانے پر، فیل ہو جانے پر، جاب نہ ملنے پر باباؤں کی طرف دوڑتے ہیں، تعویذ پہنتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں کہ فلاں شخص کی وجہ سے میں ناکام ہوا، اور ہمیشہ اپنی غلطیوں سے بے خبر رہتے ہیں اور کبھی کچھ نہیں کر پاتے، وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ ایک وقت کی بات ہے، دو لوگ ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران ان میں کافی اچھی بات چیت ہو گئی۔ دریا کے کنارے پہنچے تو انہیں ایک پوٹلی ملی جس میں کافی قیمتی زیورات تھے۔ دونوں نے باہمی اتفاق سے اسے ادا کیا اور اپنی راہ پر چل دیے۔ کافی عرصے بعد قدرت نے انہیں دوبارہ ملایا۔ جب دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا تو حیرت سے ایک دوسرے سے پوچھا کہ تمہاری حالت کیسے؟ ایک تھا شاہانہ لباس میں بڑی سواری پر اپنے ملازموں کے ساتھ، اور ایک محنت مزدوری کر رہا تھا۔ امیر آدمی نے بتایا کہ جو سونا اس کے حصے میں آیا تھا اس نے ایک کاروبار اسٹیبلش کیا، اور اسی کی مدد سے آج وہ ایک امیر آدمی بن چکا ہے۔ جبکہ دوسرے شخص نے بتایا کہ جو سونا اس کے حصے میں آیا تھا اس نے اسے صندوق میں بند کر کے اور کہیں زمین میں چھپا دیا، اس خوف سے کہ اگر یہ ہاتھ سے چلا گیا تو کچھ نہیں بچے گا، اور ساری زندگی محنت مزدوری میں گوا دی۔ اگر سوچ آزاد نہ ہو تو آپ کے پاس کتنی دولت ہو، کتنے ہی ریسورسز ہوں، لیکن انسان پھر بھی اپنی حالت نہیں بدل سکتا۔ اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے تو بڑا سوچو، سوچ کی قید سے باہر نکلو، کیونکہ خیالات کی قید انسان کو ایک ایسے پنجرے میں بند رکھتی ہے جس کا تالا تو کھلا ہوتا ہے، لیکن انسان پھر بھی اس میں قید ہوتا ہے۔ نکال باہر کریں پرانے خیالات کو کہ جتنی چادر ہو اتنے ہی پیڑ پھیلانے چاہیے۔ جب تک آپ پیڑ نہیں پھیلائیں گے اندازہ نہیں ہوگا کہ کتنی چادر کی مزید ضرورت ہے۔ جب تک آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ میں نہیں کر سکتا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ زندگی میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے جو آپ کو کہیں کہ تم کر سکتے ہو، آگے بڑھو، لیکن ایسے لوگ بہت ملیں گے جو آپ کو کہیں کہ تم نہیں کر سکتے، چھوڑو۔ لیکن جب آپ نے سوچ لیا کہ میں کر سکتا ہوں تو آپ سب کچھ کر سکتے ہو۔ آپ کی سوچ آپ کا کل بناتی ہے۔ If your thoughts are bright, your future is bright. If your thoughts are dark, your future is dark. لوگ آپ سے کیا چاہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اگر اس بات کی پرواہ کریں گے تو ہمیشہ رینگتے رہیں گے۔ But find out yourself. You are to fly. خود کو اور اپنے معیار کو اتنا بلند کرو کہ جب لوگ آپ کو دیکھیں تو ان کے بھی سر بلند ہو جائے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ کی سوچ آزاد ہو۔ سوچ کی آزادی بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو آپ کو رولز سے باہر لے جاتی ہے، جو آپ کو لبرلزم کی طرف لے جاتی ہے، جس میں آپ کو صرف وہی صحیح لگتا ہے جو آپ کرتے ہو، اور ایک وہ ہے کہ جس میں آپ اصولوں پر چلتے ہوئے اپنی راہ نکالتے ہو۔ یعنی رولز کو توڑنا، لمٹ کراس کرنا، تہذیب سے باہر آنا آزادی نہیں، بلکہ اصولوں پر چلتے ہوئے اپنی راہ نکالنا، بے فائدہ سوچوں کو ترک کر کے ایک تخلیقی سوچ رکھنا آزادی ہے۔ اور اس میں آپ کے ماحول کا بھی آپ کی سوچ پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ ایک ہی ماحول میں، ایک ہی جگہ پر، ایک ہی جیسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کی سوچ بھی وہیں تک محدود ہو جاتی ہے۔ آپ کے اندر ٹروتھ کو جاننے کی، ایکسپلور کرنے کی کریوسٹی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آپ بس گزارا کرتے ہیں،
تو اپنی جگہ بدلیں اور دنیا کو ایکسپلور کریں۔ قدرت کی ہر شے میں ایک راز چھپا ہے، ایک سبق چھپا ہے، اسے ایکسپیرینس کریں جو آپ کی سوچ کو وسعت دیتا ہے، اور اس قید سے آزاد ہو، کیونکہ سوچ کی قید میں جینے والا ایک اندھے انسان کی طرح ہوتا ہے۔ بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ اندھے کو اپنے اندھے پن کا علم ہوتا ہے، جبکہ سوچ کے قیدی کو نہیں۔